نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي النساء خير قال التي تسر الى نظر وتطيعه اذا امر ولا تخالفه في نفسها ولا في مالها بما يكره صدق الله العلي العظيم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی عورت بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جسے اس کا شوہر دیکھے تو اسے خوش کر دے، اور جب وہ اسے حکم کرے تو حکم کی بجا آوری کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جانے کے بعد اپنے شرمگاہ کی یعنی اپنی حفاظت کرے اور اپنے مال کی بھی، اس چیز کے اندر جسے یہ ناپسند کرتا ہو۔ اس حدیث کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ خوش قسمت عورت وہ ہے یا نیک عورت وہ ہے جو جسے شوہر دیکھے اور اسے وہ خوش کر دے، یعنی جب شوہر گھر کے اندر آئے تو بیوی کو چاہیے کہ خوش اخلاقی کے ساتھ شوہر سے پیش آئے، خندہ پیشانی کے ساتھ شوہر سے پیش آئے، کیونکہ شوہر بعض اوقات باہر کام کاج کر کے تھک چکا ہوتا ہے، پریشانی کے اندر مبتلا ہوا کرتا ہے۔ جب وہ گھر آتا ہے تو اسے سکون کی ضرورت ہوتی ہے، اسے چین کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اب اسے کوئی خوشی نصیب ہو جائے، اب اسے کوئی مسرت نصیب ہو جائے۔ چنانچہ اس خوشی اور مسرت کے لیے جب وہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور گھر میں جب وہ گھستا ہے، سامنے سے اگر بیوی کا موڈ خدا نخواستہ خراب ہوگا تو اس کی طبیعت مزید بوجھل ہو جاتی ہے اور مزید وہ اس میں اپنے لیے اذیت اور مشقت محسوس کرتا ہے۔ لیکن اگر بیوی ایسی ہو کہ خوش اخلاق ہو، خوش سیرت کے ساتھ خوش صورت بھی ہو، تو یہ نور علی نور ہے اور سرور علی سرور ہے، یعنی یہ خوشی پہ خوشی ہوا کرتی ہے کہ ایک بیوی حسین بھی ہے اور ایک بیوی وہ خوش اخلاق بھی ہے، اور اخلاق کے ساتھ جب اس کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ وہ عورت بات کرے گی تو اس بات کرنے کے اندر اسے ایک لذت محسوس ہوتی ہے، اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ میری بیوی میری اطاعت گزار ہے، میری فرما بردار ہے، تو بیوی کے لیے بھی اس کے دل سے دعا نکلتی ہے اور وہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی تمام حاجات پوری فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک بات یہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہ اس کے جانے کے بعد یعنی شوہر جب گھر سے چلا جاتا ہے باہر کسی کام سے یا محنت مزدوری کے غرض سے، جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو عورت اس کے پیچھے اپنے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے، اگرچہ یہ مال اسے شوہر نے دیا ہو یا گھر کے اندر شوہر کا کوئی مال یا اسباب وغیرہ پڑا ہو، اس کے پیچھے وہ اس کے گھر کی رکھوالی کرتی ہے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے اور اپنے نفس کی بھی حفاظت کرتی ہے، یعنی وہ دروازوں کو بند رکھتی ہے، کھڑکیوں کو بند رکھتی ہے، خدا نخواستہ کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہ پڑ جائے، یا خدا نخواستہ کوئی شخص یہ تصور نہ کرے کہ میرے گھر کے اندر کوئی مرد نہیں ہے۔ ہر طرح سے وہ اپنی حفاظت کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خوش قسمت عورت ہے، یہ ایسی عورت ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر بڑی بڑی نعمتیں تیار فرمائی ہیں۔ اگر کوئی اس کی پابندی کر لے، یعنی شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ ایک عورت کہ اگر اسے موت آ جائے اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں جگہ عطا فرما دیتے ہیں اور اسے اپنی رحمت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کا خیال رکھے، اپنے خاوندوں کی اطاعت کریں اور معمولی باتوں پر ان کے ساتھ جھگڑا شروع نہ کر لیں اور خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں اور ان کی عزت اور احترام کو ملحوظ نظر رکھیں، کیونکہ شوہر بیچارہ صبح سے لے کر شام تک بیوی کے لیے وہ مارا پھرتا ہے، بچوں کے لیے مارا پھرتا ہے کہ کسی طرح گھر کے اندر وہ کسی پر مصیبت نہ آئے، کسی پر اذیت نہ آئے، لوگوں کی معاشی حالت بھی بہتر ہو، اور اسی طرح کوئی بیماری وغیرہ اگر ہو تو اس کا بھی سدباب کیا جائے۔ تو جب وہ تھکا ہوا آتا ہے تو عورت کے بھی کچھ فرائض ہیں کہ وہ ان فرائض کو اگر اچھی طرح سے نبھائے گی تو ان کی زندگی اچھی گزرے گی، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
اچھے اخلاق نصیب فرمائیں، جو اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے، جو اخلاق صحابہ نے ہمیں بتائے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان اخلاق کو اگر لے کر چلیں گے تو دنیا میں بھی عزتیں حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ رسوائی سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔